بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کے ساتھ میں آپ کا میزبان صدام حسین آپ کے ساتھ حاضر ہوں. میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی کیلیفورنیا سے ڈاکٹر اسد الاسلام سید صاحب لائیو ہوں گے اور ہمارے جو سوالات ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، اس کے جوابات دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس پروگرام کی ابتدا کرنے سے پہلے میں تمام سامعین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ پروگرام جو تھا اس کے بارے میں جو تنقید آئی وہ یہ تھی کہ میں نے بہت غصے کا اظہار کیا اور میں تھوڑا دھیما بات کیا کروں. تو آپ سب کا جو بھی کہا ہے وہ میرے سر آنکھوں پر، میں اپنی طور سے پوری کوشش کروں گا دھیمی بات کرنے کی. آپ تمام ساتھیوں کا جو اس پروگرام میں شامل ہیں، آپ سب کی شمولیت کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان میں اس ٹائم سب سے زیادہ جو ایشو بنا ہوا ہے، جس کے اوپر بات کر رہی ہے، عوام بھی کر رہی ہے، سب لوگ کر رہے ہیں، ایشو بھی کر رہی ہے، وہ اسلام آباد میں حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ جی ہم مندر بنائیں گے. تو آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا جو حکومت کر رہی ہے، اقدام کر رہی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ اگر نہیں ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو کیوں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جس چیز کو آپ سب حکومت پاکستان کہتے ہیں وہ پاکستان کی آزاد حکومت نہیں ہے، یہ بات آپ جانیے. چنانچہ اگر کوئی آزاد حکومت ہوتی پاکستان کی تو وہ کوئی بھی کام کرتی تو ہم اسے سراہتے. پاکستان کو حکم جو ڈو مور کا ملا ہے، ڈو مور ڈو مور ڈو مور. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ حکم یہی ملتا ہے امریکہ سے پاکستان کو. تو اس ڈو مور کے سلسلے میں جس وعدے پر عمران خان کی حکومت آئی وہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب ڈو مور نہیں کر پا رہے تھے جتنا ڈو مور چاہیے تھا. تو اس ڈو مور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے اور باجوہ نے عمران خان صاحب کا اپروول لیا کہ امریکہ ان کو حکومت دے گا اور وہ کرسی پہ بیٹھیں گے. اب آتے ہی عمران خان صاحب نے جو ہوم ورک ان کو ملا تھا ڈو مور کا، اس سلسلے میں انہوں نے جو کام کاج کیا ہے وہ یہ ہے کہ سکھوں کا گردوارہ بنا کر دنیا کو دکھایا. پھر اس کے علاوہ راہداریاں، پھر یہ کہ یہاں پر سکھوں کی آمد و رفت کو کھلی اجازت ہوگی، یعنی پاکستان سیکولرزم کی جانب سٹیپس لے رہا ہے. پھر اسی ڈو مور کے سلسلے میں جو قادیانیوں کے بارے میں ان کو ڈو مور کا حکم ملا کہ آپ نے قادیانیت کو، یہ جو آپ لوگوں نے قانون بنایا ہوا ہے، اس قانون کو ختم کرنا ہے خاتم النبیین کا. تو اس ڈو مور کا سلسلہ جو ہے وہ اس کی منتہا پہلے یہی ہے کہ یہ خاتم النبیین کا قانون ختم کیا جائے، اور اسی ڈو مور کے سلسلے میں یہ مندر بھی بنایا جا رہا ہے. پاکستان باقاعدگی کے ساتھ سرنڈر کر چکا ہوا ہے خود کو، جیسے نیازی صاحب نے، جنرل نیازی صاحب نے سرنڈر کیا تھا مشرقی پاکستان میں. مندر اور سرنڈر یہ دونوں ان الفاظ کے سر بھی ملتے ہیں، یہ اس کے سرنڈر کا اظہار ہے. جہاں تک مندر بنانے کا تعلق ہے، اسلام آباد میں اور دنیا کے تمام ممالک میں مذہب اور مذہب کی آزادی ہونی چاہیے. کوئی بھی شخص اپنے مذہبی کوئی مندر بنانا چاہتے ہیں، انہیں کھلی اجازت ہونی چاہیے مندر بنانے کی. لیکن حکومت جو ہے وہ اس کا ہرگز یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے کام کرے. یہ تمام کام جن کو میں کنڈیم کرتا ہوں، یہ اسی لیے کہ پاکستان میں ایک تو آپ کے ہاں جو حکومت ہے 70 سال سے، اور آپ سب کو معلوم ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کسی کو شک ہونا بھی نہیں چاہیے کہ پاکستان کی آرمی کے چیف کو امریکہ اپوائنٹ کرتا ہے، اور اس آرمی کے چیف کو پھر جو احکامات ملتے ہیں ان کو وہ بجا لاتا ہے. اور اسی سلسلے میں وہ آرمی کا چیف اپنی دورانیے کے دوران خوب رج کے ڈھیر سارے پیسے ویسے بھی بنا لیتا ہے. جنرل صاحب باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن بھی اسی مقصد کے لیے مانگی تھی کہ وہ اپنے اوائل دور میں، جو ان کا ایکسٹینشن سے پہلے کا پیریڈ ہے، اس میں انتخابات کے چکر چلانے میں
اتنے مصروف تھے کہ وہ اپنے لیے مال نہیں بنا سکے جتنا مال جیسے کیانی صاحب نے بنایا. تو یہ سارے اسی انداز سے آتے ہیں. امریکہ ان کو پھر وقت دیتا ہے کہ اب آپ خوب مال بنائیں. یہ مال بنایا جاتا ہے آرمز، اسلحہ اور اس کی پرچیزز کے اوپر جو ان کو مراعات پرسنٹیج کمیشنز ملتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جا کر کسی اور جزیرے میں سیٹل ہو جاتے ہیں. مندر بنانا گورنمنٹ کی طرف سے، کسی بھی اسلامی گورنمنٹ کی طرف سے کسی ایسی پرستش گاہ کا بنانا، یہ چیز آپ غور کیجئے کہ جو لوگ دعوے دار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کے نظام کے قیام کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ایک بہت بڑا مندر تھا مکہ میں موجود، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسمار کیا، اور اس کے بعد ان کے جتنے فالوورز تھے وہ انہی پوجا گھروں کی مسمار میں مبتلا رہے کہ یہ پوجا گھر جو ہیں یہ انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو انسانیت کو بیوقوف بنا رہے ہیں مذہب کے نام پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ماننے والوں، بھگوان کے ماننے والوں سب کو یہ دعوت دی تھی کہ یہ مذہب کے ڈھکوسلے جو ہیں ان کو ختم کرنا، اور ایک ایسی گورنمنٹ کا قیام جسے آپ رام راج کہہ لو یا اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کہہ لو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا مشن بنایا. یہی مشن تھا ان تمام لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے تھے، یعنی جن کو ہم انبیاء کرام کہتے ہیں. ان سب کا مشن یہی تھا کہ انسان کا اور بندے کا جو تعلق ہے وہ مندروں اور پوجا گھروں، پوجا پاٹ کے ذریعے سے، ان گھروں کے ذریعے سے نہ ہو، بلکہ ایک حکومت کے ذریعے سے یہ تعلق قائم ہو، جہاں پر انسان ایک حکومت کے تابع، اس حکومت میں وہ اپنے رب کو تلاش کریں اور اپنے رب کو پائیں کہ جو وہ دعائیں مانگتے ہیں مندروں میں جا کر گھنٹیاں بجا بجا کر، یہ دعائیں، ان کی آرزویں، ان کی منتیں پوری کرنا حکومت کا کام ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رسپانسبلٹی اپنے سر لی تھی کہ میں تمہاری دعائیں پوری کروں گا. اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں جتنے بھی وہ لوگ آئے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان سب نے اپنے پہلے خطبے میں یہی بات کہی تھی کہ میں تمہاری دعائیں اللہ تک پہنچنے سے روک دوں گا، کیونکہ تمہاری دعائیں حکومت کے خلاف شکایتیں ہوتی ہیں. یعنی یہ کہ جو تمہاری دعائیں، جو تمہاری آرزویں ہیں، ان کا پورا کرنا حکومت کا فریضہ ہے. یہ ہے اسلامی نظام، اور یہ ہے وہ اسلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا، وہ جو مدینے کی ریاست، اور اس کے بعد 300 سال 400 سال تک، بلکہ آپ تھرو آؤٹ دا پیریڈ آپ دیکھ لیجئے، جس کو آپ ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں جو سلاطین گزرے ہیں مسلمانوں کے، تو ان تمام سلاطین نے اپنے سر یہ ذمہ داری لی تھی کہ عوام کی تمام ضروریات کو وہ پورا کریں گے. چنانچہ کسی بھی سلطان نے جا کر بیرون ملک نہ تو انویسٹمنٹ کی، نہ ہی کسی سلطان نے جا کے بیرون ملک ہندوستان سے باہر جا کے گھر بنائے. جو کچھ انہوں نے کیا عوام کے لیے کیا، اپنے عوام کے لیے کیا. اور یہ چیز ہمارے ہاں یہ مندر کا قیام اور یہ سب سیاسی ڈرامے ہیں، جنہیں سیاسی ڈرامہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست پاکستان میں، پاکستان کی آرمی آزاد نہیں ہے، آرمی کا چیف اپوائنٹ کیا جاتا ہے، وہ امریکہ کرتا ہے. امریکہ آرمی کا چیف اپوائنٹ نہیں کرتا، بلکہ عدلیہ جو ہے وہ بھی امریکہ ہی کے ذریعے سے، امریکہ ہی کے احکامات کے تابع آتی ہے. تو چنانچہ وزیر اعظم ہو، عدلیہ ہو، اور ان سب کے ذمے یہی کھیل تماشا ہے. اب یہ معاملہ جب عدلیہ کے پاس جائے گا تو عدلیہ جو ہے وہ روک دے گی کہ جی ہم نے
مندر کا جو بنانا تھا اس کو روک دیا، جیسا کہ ابھی خبروں میں آ رہا ہے۔ چنانچہ یہ کھیل تماشا ہے صرف۔ اب عمران خان کی سرکار کہے گی کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے اپنے طور سے جو ڈو مور تھا وہ کر کے دکھا دیا۔ یہی کھیل تماشے ہیں۔ آپ کو امریکہ کی طرف سے حکم ملتے ہیں، جو احکامات جن کے اوپر عمران خان نے حلف لیے تھے، قسمیں کھائی تھیں امریکہ کو کہ جی میں یہ چیزیں کر کے آپ کو دوں گا، اور آپ دیکھنا کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان سے ٹیررزم کا خاتمہ ہوگا، بلکہ آپ کو جس قسم کا اسلام چاہیے اسی قسم کا اسلام ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ چنانچہ یہ صوفی اسلام جو کہ امریکہ والے جو سمجھتے ہیں، امریکن CIA ہیڈ کوارٹر والے لوگ، وہ اسلام کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تصور کم از کم ان کے ذہنوں میں قائم ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ایک صوفی آدمی تھے، نعوذ باللہ من ذالک، صوفی آدمی تھے، غار میں رہتے تھے، کئی دن فاقے کرتے تھے، اور پھر وہ جو تھے ان کے ساتھ خدا نے ریولیشنز شروع کیں اور ان کو پھر پروفیسیز ملنی شروع ہوئیں۔ چنانچہ یہ لفظ انگریزی کا پرافٹ، یہ بھی انہی انگریزی بولنے والوں کی اصطلاح ہے جو انہوں نے گھڑا ہوا ہے نبی پاک کے لیے۔ یہ انتہائی توہین آمیز لفظ ہے، پیش گوئیاں کرنے والا پرافٹ۔ تو یہ جو ان کے پاس تصور ہے رسول کا، نبی کا، اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے، ہماری جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے، خاص طور پہ انہوں نے یہ ہرگز ذکر نہیں کیا کہ جی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے جنہوں نے حق کے لیے 95 ملٹری ایکسپیڈیشنز کی تھیں۔ یہ بات وہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ یہی کہیں گے کہ جی وہ صوفی تھے اور ان کے بارے میں جی کسی کو کچھ پتہ نہیں، ہر کسی کی اپنی رائے ہے۔ بہرحال جس قسم کا اسلام میں مانتا ہوں، امریکنوں کو انہوں نے بار بار دکھا بھی دیا کہ دیکھ لو جی میں تو درگاہ پہ جاتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، بابا فرید کا ماننے والا ہوں، میری بیوی بھی بابا فرید کی ماننے والی ہے، یہی قوالی اور چائے کی پیالی والا اسلام ہے میرے پاس۔ تو انشاءاللہ تعالی اقتدار میں بیٹھوں گا، اور آپ بالکل فکر نہ کریں، انشاءاللہ جس قسم کا اسلام آپ چاہتے ہیں اسی قسم کا اسلام اس ملک میں رہے گا، اور میں کسی اور آواز کو اٹھنے نہیں دوں گا۔ یہ ہیں وہ کلیئر کٹ جو آپ کے سامنے کانٹریکٹس نہیں آتے کہ امریکہ کیسے چنتا ہے پاکستان کا وزیر اعظم، امریکہ کیسے چنتا ہے پاکستان کے لیے منتخب پاکستان کے لیے ایک آرمی کا چیف، یا پاکستان کے لیے ایک چیف جسٹس۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کی گورنمنٹ کی جو تماشے ہیں، یہ سارے کے سارے تماشے یہ امریکہ کی طرف سے احکامات پہ چل رہے ہیں، اور آپ انہی احکامات پر عمل کر رہے ہو۔ کوئی بھی کام ان کی گورنمنٹ کا، اس لیے پاکستان کے عوام ہرگز شدت کے ساتھ ناخوش ہیں ان تمام چیزوں کے جو وہ گورنمنٹس کر رہی ہیں۔ باقی رہ گیا مندر کا قیام، عوام کو اگر میں پاکستان کا سلطان ہوتا تو میری طرف سے کھلی اجازت ہوتی کہ وہ جو امریکہ کے معاف کیجئے، میری طرف سے کھلی اجازت ہوتی اس بات کی کہ اگر کوئی سیکشن گردوارہ بنانا چاہتا ہے، مندر بنانا چاہتا ہے، یا کوئی بھی اور چیز کرنا چاہتا ہے، اسے پوری اجازت ہے اپنے مذہب کے، اپنے عقیدوں کی کے اوپر عمل پیرا ہونے کی، بشرطے کہ وہ اپنے پیسوں کے ساتھ پاکستان کی زمین کی اراضی خریدیں، اور وہ اس میں جو چیز بھی تعمیر کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اگر حکومت کے پاس ایسے فنڈز موجود ہوں کہ جی لوگوں کی مذہبی جو ان کی ریلیجس ایپیٹائٹ ہے، جو ان کی مذہب کی بھوک ہے، سپرسٹیشن کی بھوک ہے، تو اس کو مٹانے کے لیے حکومت اگر کوئی پیسے وقف کرتی ہے اس مقصد کے لیے، تو یہ پھر وہ اس انداز سے کہ ان کو بھی پیسے ملیں اور باقی اور فرقے جتنے ہیں ان کو بھی ملیں، یہ تمام چیزیں حکومتیں کرتی ہیں، لیکن ایک اسلامی حکومت ایسا ہرگز نہیں کرتی۔ عوام کو کھلی اجازت ہے کہ وہ جس قسم کا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ فَلْيُؤْمِنْ فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ فَلْيَكْفُرْ، جو سا انسان
اللہ کے دیے ہوئے اس نظام پر ایمان لائے, جو جیسی اس کی مرضی ہے ویسا کرے, اور کسی پہ کوئی جبر نہیں. تو یہ ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے اس حکومت کا کہ وہ کسی انسان پہ کوئی جبر نہیں کرے گی, اور انسانوں کو پوری آزادی ہوگی جس آزادی کے ساتھ وہ جینا چاہیں. مذہبی آزادی مکمل طور پر انسانوں کو ہونی چاہیے. جی صدام. اگلا سوال تھوڑا سا نیٹ ورک میں بھی پرابلم آ رہا تھا. اگلا سوال یہ کہ آج 5 جولائی ہے اور آپ نے یہ سارا جو دور ہے وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو دیکھا, بلکہ آپ اس سے پہلے بھی مطلب مزاحمت بھی کرتے رہے, تحریکوں میں بھی شامل ہیں. جس طرح ضیاء الحق نے ایک ذوالفقار بھٹو کی حکومت کے اوپر یہ جو شب خون مارا ذوالفقار بھٹو کو پھانسی تھی, پھر جس طرح عام کی بیٹیاں اس کے جہاز میں رکھی گئی, پچھلے دن آپ نے ایک پوسٹ بھی کی تھی, تو اس بارے میں جو ہے تھوڑی تفصیلاً آگاہ کیجیے گا کہ یہ جو ہوا سارا. دیکھیے یہ شب خون سے لے کے عام کی پیٹیوں تک, عام کی پیٹیوں تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان ایک اکھاڑا ہے, اس لیے کہ یہ سرزمین اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے دنیا کی جو پاورز ہیں ان کے لیے بے حد اہم ہیں. چائنا پاکستان اور ہندوستان دونوں کے اوپر اپنی انفلوئنس چاہتا ہے, اس لیے کہ چائنا اپنے آپ کو ایک سپر پاور کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہے اور ایک سپر پاور کی حیثیت سے دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. چائنا کا سب سے بڑا حریف جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ ہے. چنانچہ پاکستان کے اندر جب ایوب خان کی حکومت تھی جو کہ امریکنز کے فل سپورٹ کے ساتھ تھی, اور امریکنز نے کہا تھا کہ ہم آپ کی سرزمین ڈیولپ کر کے دیں گے, ڈیمز بنائیں, آپ آگے ترقی میں امریکہ کا ساتھ دیں. امریکہ اور پاکستان ایوب خان کے زمانے میں جسے کیا کہتے ہیں ایک قوم بن گئے, اور وہ ہماری پروگریس کا بہترین دور تھا. لیکن اس کے بعد اسی پیریڈ میں چائنا نے ایک تحریک چلوائی کہ چائنا نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایوب خان کے خلاف, جیسا کہ گورنمنٹ میں ہوتا ہے, تو ایوب خان کے جو مخالفین تھے ان میں سر فہرست آپ کا یہ انٹلیکچوئل دانشور طبقہ, ان انٹلیکچوئلز اور دانشوروں کے ذریعے سے اخبارات نکلوائے, اور یوں مشرقی پاکستان میں ایک سرکل آف انفلوئنس کریٹ کیا گیا. شیخ مجیب کی کو ایک پولیٹیکل پاور کی طور سے ابھارا گیا, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب ادھر سے ایک پولیٹیکل پاور کے طور سے ابھرے. اب بھٹو صاحب کا ابھرنا تو ایک چیز ایسی تھی کہ جی جب وہ الیکشن ہوئے تو ان کی تو کوئی ایسی اکثریت تھی نہیں, اکثریت شیخ مجیب کی تھی. لیکن جو جسے مخمسہ کہتے ہیں یا اس قسم کا ایک لفظ ہے, یحییٰ خان صاحب کو اب اس سچویشن میں اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ان کے بس کا روگ نہیں تھا, اس لیے کہ وہ سمجھے تھے کہ باقی دنیا کی قومیں بھی اسی طرح سے فری اور فیئر اور امپارشل الیکشنز کرواتی ہیں, تو انہوں نے اپنے طور سے فری فیئر اور امپارشل الیکشنز کروانے چاہے. حالانکہ انہوں نے بھی اپنے طور سے جو ان کے ہاں فوجی لوگ تھے, جو انفارمیشن کے منسٹر تھے, انہوں نے پوری ڈنڈی مارنے کی کوشش کی, اور یحییٰ خان صاحب کو جو پریڈکشنز دیں وہ یہ تھی کہ مشرقی پاکستان کا جو ووٹ ہے وہ جماعت اسلامی اور مختلف اور مسلم لیگ کی پارٹیوں میں بٹ جائے گا. چنانچہ خیر یہ قصہ آپ سب جانتے ہیں. ایوب خان صاحب کے جانے کے بعد یہاں پر جب یحییٰ خان اور یحییٰ خان کے بعد بھٹو صاحب کی حکومت آئی, بھٹو صاحب نے جو پیپلز گورنمنٹ کے نام سے پیپلز گورنمنٹ قائم کرنے کی بات کی, تو لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے 5 سال نہیں کتنے سال دیے ان کو کہ وہ عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ریفارمز لے کر آئے, وہ ان ریفارمز میں یہی تماشے ہوئے جو آج آپ دیکھ رہے ہو. ایک نیا قسم کا سیاسی جاگیردار بدماشوں کا ٹولہ ابھرا, اور انہوں نے پاکستان کے اندر ایسی بدماشی رچائی سیاست کے نام پہ. چنانچہ الیکشنز انتخابات کراؤ. انتخابات کے بارے میں سید ابوالعلا مودودی نے جماعت اسلامی کو یہ پیشکش دی تھی کہ آپ طاقت کے ذریعے سے اقتدار میں آ سکتے ہو,
اور الیکشنز میں انتخابات کے ذریعے سے کبھی نہیں. چنانچہ یہ جو آپ کے ہاں جو ٹیررسٹ سوچ ہے جسے آپ اسلامی انقلاب اور یہ نعرے مارنے والے لوگ، یہ امریکہ نے خوب پروان چڑھا رکھے تھے. اس سلسلے میں لوگ سڑکوں پر نکلے. ضیاء الحق صاحب نے اس موقع کو امریکہ کے سامنے پیش کیا کہ جی اب پبلک اس انداز سے آ گئی ہے تو آئی وانٹ ٹو ٹیک اوور. تو امریکہ نے ان کو پوری اجازت دی کہ ٹیک اوور کریں. امریکہ نے تو ضیاء الحق صاحب کا یہ آج کا دن، یہ جو 5 جولائی ہے، یہ بھی پاکستان کی جو تاریخ ہے، پاکستان کی سیاہ تاریخ میں سیاہ دن جو چلتے آ رہے ہیں ان میں یہی، یعنی کوئی سچ نہیں بتاتا پاکستانیوں کو کہ پاکستان کی آرمی کا چیف اپوائنٹ کیا جاتا ہے امریکہ سے اور یہ پاکستان آزاد نہیں ہے. چنانچہ یہ باتیں کسی نے نہیں بتائیں، سب ضیاء الحق صحیح تھا یا بھٹو صحیح تھا، اس گفتگو میں لگے ہوئے ہیں. میں اپنے طور سے پاکستانیوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یو آر ناٹ این انڈیپینڈنٹ کنٹری، آپ ایک آزاد ملک نہیں ہو. چنانچہ یہ جو 5 جولائی کا واقعہ اور اس کے بعد بڑا آسان تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، جسے کیا کہتے ہیں، ان سے جان چھڑانا، لیکن امریکہ کبھی بھی ایسی اجازت نہیں دیتا. جیسے آپ موجودہ دور بھی دیکھ لینا تو نواز شریف صاحب، چونکہ ان لوگوں کے یہ انہی امریکہ کے آدمی ہوتے ہیں، تو جیسے عمران خان صاحب نعرے مار کے آئے تھے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سارے پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں یہ امریکہ کے امبریلا کے نیچے ایک پروٹیکٹڈ کلاس ہیں. انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی، اور اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو امریکہ اس پہ بڑا واویلا مچاتا ہے. چنانچہ ضیاء الحق صاحب کو بڑے کٹھن مرحلے سے گزرنا پڑا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے. پھر پھانسی ہوئی اور اس میں جس طریقے سے اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے جیسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ میں 90 دن کے اندر انتخابات کراؤں گا، اس کے بعد یہ اور جرنیلی ٹولہ شروع ہوئے اور ان کو پہلی بار پتہ لگا ضیاء الحق صاحب کو. میں نے ضیاء الحق صاحب کے زمانے کی آرمی کو دیکھا ہے، اس زمانے ہی کی آرمی میں میرے والد صاحب اور باقی لوگ تھے. ان فوجیوں کے اور ان فوجی افسروں کے گھروں میں، حالانکہ یہ اپر کلاس کے لوگ تھے، ان کے گھروں میں بھی وہی لکس صابن ہوتا تھا. بلکہ فوجی جرنیل کی سب سے بڑی عیاشی یہ ہوتی تھی کہ اس کی بیگم جو ہے وہ جا کر باڑے سے شاپنگ کرتی تھی، لنڈی کوتل سے شاپنگ کرتی تھی، وہاں سے غیر ملکی ٹوتھ پیسٹیں اور ٹی سیٹ اور باقی اور چیزیں لا کر یہ باقی پاکستان کی جو سول سروس ہے اس کے سامنے شو مارتے تھے کہ دیکھو جی ہمارے پاس یہ ہے. اس سے بڑھ کر پاکستانی جرنیلوں کی کوئی اوقات نہیں تھی. ضیاء الحق کے دور کے بعد ان جرنیلوں کو اصلی چسکا پڑا کہ یار اس ملک فروشی میں تو بڑا پیسہ ہے، بڑی موج ہے. اس کے بعد سے یہ چسکا آج تک لگا ہوا ہے اور آپ کے جرنیل آپ پہ قابض ہیں. آپ کو آزاد کروانے کے لیے میں اٹھا ہوں کہ آپ کے اندر اتنا شعور بیدار ہو جائے. آج کی تاریخ میں آپ تمام لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہو کہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے یا ایسا ہے یا ویسا ہے، آپ غور کیجئے کہ آپ ایسا کیوں ہونے دیتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے آپ پر، آپ آزاد کیوں نہیں ہو. آپ کو غور کرنا اس لفظ پہ. یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹری یہ اصطلاح ہے گھڑی ہوئی کہ یہ ایک تو فرسٹ ورلڈ ہے اور دوسری یعنی یہ یورپ اور امریکہ، یہ جو جہاں پر نظام سرمایہ داری پکا اپنے طاقت کے ساتھ استوار ہے. دوسرا انہوں نے اصطلاح گھڑی تھی سیکنڈ ورلڈ یعنی کمیونسٹ کنٹریز وغیرہ جو تھیں. اور تیسری اصطلاح یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں تھی، یہ اصطلاح تھی تھرڈ کلاس کنٹریز، کہ وہ ممالک جو مذہب کے چکروں میں مبتلا ہیں، جو اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں. اس اپنی ہی دنیا میں یعنی ان کو دنیا کے کسی معاملے سے غرض نہیں ہوتی. آپ ہندوؤں کو دیکھیں تو وہ بھی پیچھے سے وہ کہانیاں وہی پچھلوں کی سنا رہے ہیں، انہی پہ پچھلوں کی کہانیوں پر مبنی وہ ڈرامے بھی بناتے ہیں.
یہ جو آپ کے ہاں ڈرامے پچھلوں کے پیش کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے آپ کا جو ملک ہے جو اسلام کے نام کے اوپر آپ کہتے ہو، آپ نے بھی پچھلوں کی کہانیاں جو کچھ بھی ہیں وہی سنانی ہے۔ ان ممالک کو اصطلاح گھڑی تھی تھرڈ کلاس کنٹریز، یعنی یہ دنیا میں ان کے اندر جینے کا اپنے وجود کا شعور بھی نہیں ہے۔ ان کنٹریز کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ، تاکہ یہاں خون خرابہ نہ ہو، آپ یہاں پر ایک ڈکٹیٹر کو قائم کریں اور وہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ امن قائم کرے، کیونکہ اگر یہ ڈکٹیٹر ہٹ جاتا ہے تو اس درجہ انارکی اور خون خرابہ ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز کو اپنے اخراجات پر فوجیں بھیجنی پڑیں گی کہ یہاں پہ خون خرابے کو روکا جائے۔ یہ آپ کے ہاں ایک چیز جو چلتی آ رہی ہے، آپ کو یہ شعور کہ آپ کیوں تھرڈ ورلڈ کنٹری ہو، وہ اسی لیے کہ آپ بدقسمتی سے ایک کٹر مذہبی قوم ہو پاکستانی، جیسے ہندو ہیں ان کا بھی ایک کٹر مذہبی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے تابع آپ لوگ، جن کے بھی مذہبی عقیدے ہوتے ہیں، وہ تو چار لوگ اکٹھے ایک مسجد میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا ذاتی خدا کا تصور ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم کو متحد کیا تھا، لا الہ کہا تھا کہ یہ مذہب کی جتنی چیزیں جن کو آپ سمجھتے ہو کہ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، جن کو آپ نے اتھارٹی بنا رکھا ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا الا اللہ، جب تک آپ اللہ کے قانون پر مبنی ایک نظام حکومت قائم نہیں کرتے۔ تو انہوں نے اللہ کا جو تصور دیا، وہ تصور دیتے ہوئے میں آپ کو اپنی قوم کو اس تصور کو، اس بھلائے ہوئے تصور کو واپس یاد کرانے کے لیے، جگانے کے لیے بار بار کوشش کرتا ہوں گزشتہ 10 سال سے کہ کاش بھولی ہوئی منزل ان راہیوں کو مل جائے اور یہ بھی اپنے اندر یہ شعور جان سکیں، ان کے اندر یہ شعور اجاگر ہو پائے کہ یہ پاکستان ایک غلام ملک ہے، امریکہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے۔ کل یہاں امریکہ میں 4 جولائی تھا، جس انداز سے گزشتہ 3 دن سے یہ قوم جشن منا رہی ہے آزادی کا، یعنی چھوٹا شہر ہو، بڑا شہر ہو، ہزاروں لاکھوں ڈالر انفرادی طور پہ لوگ خرچتے ہیں ان پٹاخوں پر، جنہیں یہ رات گئے تک آسمان پہ چھوڑتے جاتے ہیں۔ یعنی میرا شہر، جس شہر میں میں کیلیفورنیا میں رہتا ہوں، ایک چھوٹا سا شہر ہے، بہت، یہاں میں کل رات سوچ رہا تھا کہ یہ کس چیز کے، یعنی وہ کون سا جذبہ ہے اس قوم میں کہ اس انداز سے متحد یہ لوگ رات گئے تک۔ اور میرے خیال میں اگر آپ جان پائیں، $100 کے پٹاخے بھی اگر آپ خریدیں نا، تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ 10 منٹ آپ چلا لو گے، 15 منٹ چلا لو گے، ختم ہو جائیں گے۔ انفرادی طور پر اس آزاد قوم نے اپنی آزادی کی، یوم آزادی کی خوشی میں عام گھروں نے کتنے $100 خرچے ہیں پٹاخوں کے اوپر، اور رات کے 1 یا 2 بجے تک ہم سو نہیں سکتے تھے، اتنی خوشیاں مناتے ہیں آزادی کی۔ آپ کے پاس تو آزادی تک کا تصور نہیں ہے، تو آپ کو آزاد ہونا ہے، اور اس آزادی کا اور آزاد ہونے کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ نتھنگ از امپاسبل، آپ آزاد ہو سکتے ہو۔ اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ پل بن گیا ہے، وہ راستہ بن گیا ہے سمندر کے بیچ میں، کالے سمندر کے بیچ میں، جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام نے راستہ بنا لیا تھا، ویسے میں نے راستہ بنا لیا ہے۔ اب آپ کو پہچاننا ہے اپنے لیڈر کو اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، تب آپ آزاد ہو پاؤ گے۔ اور اس کے لیے آپ کے سامنے، جیسا کہ آپ جانتے ہو، صدام خمینی اور خمینی کے انقلاب کا راستہ آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ پیش نظر رکھیے، اس انداز سے آپ انقلاب لا سکتے ہو۔ صدام حسین صاحب نے میرے ساتھ یہ اس بارے میں بات کی تھی کہ میں واضح کروں کہ خمینی کا انقلاب کیا تھا، کہ کیسے وہ انقلاب آیا تھا۔ یہی صورتحال تھی، اور جیسے جنرل باجوہ اور اس کے جو ایجنٹس ہیں، یا کیانی یا یہ باقی لوگ جن کا تسلط آپ کے اوپر ہے، امریکنوں کے ایجنٹس جو ہیں،
इन्हीं का तसल्लुत ईरान पे भी था, जो अमेरिका के लिए काम करते थे। शहनशाह ईरान की जो ताकत थी, उस ताकत को कैसे तोड़ा? खुमैनी ने अवाम उन्नास को कैसेट्स भेजे। आपको पता है कि ये इनकलाब कैसे आया था और इनकलाब कैसे आता है? अवाम खुमैनी के तकरीरों के कैसेट्स और आज़ादी के कैसेट्स अपने घरों में बैठकर छुप छुप के सुनते थे, इसलिए कि ये वाहिद आवाज़ थी सच्चाई की, कि वो यही फरमाते थे कि आपको अमेरिका के तसल्लुत से आज़ाद होना है। और एक कसीर तादाद ईरानियों की ऐसी थी जो अमेरिका के तसल्लुत से आज़ाद नहीं होना चाहते थे। वो चाहते थे कि अमेरिका इसी अंदाज से उन पर हुक्मरान रहे और वो फलें फूलें और तरक्की करें। खैर, ईरान का इनकलाब जो है वो कैसे आया? वो इनकलाब आपके लिए एक मिशल राह है कि एक आदमी एक दिन जो उसने तयन किया था कि मैं इस दिन आऊँगा और आप तमाम लोग मौजूद रहना और मैं एक नया आइन दूंगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। और जिस वक्त, जी मैं सुन रहा हूँ जी, आपकी आवाज़। आपने बहुत अच्छी वजाहत कर दी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा होता है, तो इससे अगली चूँकि क़तायन क़ादरी जैशों ने इनकलाब को जिस तरह यहाँ पे वो उसका अखाड़ा बना दिया है, वो इनकलाब लफ्ज़ से भी तंग आ गए, तो ईरानी इनकलाब कैसे आया और इसके क्या बेनिफिट होते हैं, कैसे दुनिया में ये कर्जे लेके सब चीज़ें माफ़ करवाते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं इनकलाब के, इसके ऊपर एक डिटेल आप जो है लोगों को बताइएगा जी। लोग ये तय मुकाबले जैसे कि इनकलाब से तंग। बिल्कुल जी, ये इनकलाब और ये सारे अल्फाज जो हैं, इन तमाम अल्फाज को इस्तेमाल किया है हमारे लोगों ने, जो कि जानते भी नहीं इनकलाब होता क्या है। इनकलाब जो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि तख्ते का उलटना, कैसे खुमैनी ने तख्ता उल्टा था ये, या कैसे फ्रांस में इनकलाब आया था, वो इस अंदाज से आया था कि लोगों ने लिस्टें बना रखी थीं उन तमाम गासिबों की जिन्होंने उन पर जुल्म किए। चुनाचे खुमैनी ने ईरान में जो इनकलाब आया वो इसी तरह से आया था कि इमाम खुमैनी ने अपने खुतबात में बड़ा वाज़े किया था कि वो ईरान को आज़ाद कराएंगे अमरीकी तसल्लुत से। उससे आगे का तसव्वुर उनके पास कुछ था नहीं, नथिंग। सिर्फ ये कहा था कि तसल्लुत से आज़ाद कराएंगे। उसके बाद आगे जो तसव्वुर था वो यही मुल्ला राज का था। लेकिन खुमैनी का इनकलाब एक एग्ज़ाम्पल है कि कैसे अवाम ने एक इंसान के ऊपर ईमान लाए, उसकी लीडरशिप पर ईमान लाए। और आज भी अगर आप ईरानियों से पूछें तो वो यही कहते हैं, ईरान के जो अवाम हैं, कि शाह का ज़माना बहुत बुरा था। जो दौर उन्होंने शाह के अंदर देखा, शाह के ताबे देखा, इसलिए कि इसी तरह से जैसे आपके यहाँ पाकिस्तान में रेंजर आते हैं, लोगों को उठा कर ले जाते हैं, मारते हैं, पुलिस की बदमाशी, यही पुलिस का माफिया जो है, यही गंदगी ईरान में भी थी। लोग इससे तंग थे कि कोई आए और हमें एक नई हुकूमत दे। तो खुमैनी जो थे, उन्होंने जब आए, उससे पहले ईरान IMF के करोड़ों कर्जे देने थे उसको, उन्होंने कहा ये सारे कर्जे जो हैं तुम जानो और शाह जाने, उससे जाकर लो। तो ईरान जो था इस इनकलाब के आते ही तमाम कर्जों से छूट गया। जिस इनकलाब को लेके मैं उठा हूँ, जिस दिन इस कौम को ये बात समझ में आएगी कि मैं जो रास्ता उन्हें बता रहा हूँ, कि जिस दिन मैं पाकिस्तान में आऊँ, आप इतनी तादाद में, लाखों की तादाद में मौजूद हों इस इनकलाब को वेलकम करने के लिए,
تو آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، ورنہ آپ کی جنریشنز، آنے والی نسلیں در نسلیں اسی نظام میں پستی رہیں گی، اور آپ جا جا کر داتا درباروں میں یا اور جگہوں پہ دعائیں مانگو گے کہ کاش ہمارے بیٹے عبد الرحمن کا ویزا لگ جائے اور وہ ملک سے باہر امریکہ چلا جائے، برطانیہ چلا جائے، کسی اور ملک میں نکل جائے۔ تو یہ آپ کی جو ساری دعائیں ہیں، ایک طرف سب لوگ تو نکل بھی نہیں سکتے ہو آپ اس ملک سے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پورے ہفتے کے دوران سب سے زیادہ جو کالیں آتی ہیں وہ اس چیز کی ہیں کہ کسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں وہاں امریکہ کا ویزا لگوا دیں، ہم وہاں پہنچ جائیں۔ سب سے زیادہ کالیں۔ اس کے بعد جو دوسری کالیں آتی ہیں وہ ان حاجت مندوں کی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہماری تھوڑی سی مدد کر دیں، ہمارے ہاں ہماری ماں بیمار ہے، ہمارے ہاں ہمارا باپ اپاہج ہے، ہمارے باپ کے پاس اس کے علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ جتنی کالیں محتاجوں کی ہیں وہ سب میں سنتا ہوں، اور انقلاب یعنی میں کتنی مدد کر سکتا ہوں انفرادی طور پہ کسی کی، میری کیا اوقات ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب تک آپ اس انقلاب کے لیے خود تیار نہیں ہوتے اور اس انقلاب کا راستہ واضح ہے، آپ سے پہلے، آپ کے زمانے سے پہلے اس انقلاب کی ایک پریسیڈنس موجود ہے کہ ایک آدمی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر تہران آیا، تہران کے ایئرپورٹ پہ اترا اور لاکھوں افراد نے اسے گھیر لیا اور اس نے ایران کو ایک نیا آئین دیا اور سزائے موت سنائی شاہ کو۔ چنانچہ جو شاہ تھا، جو وہاں کا باجوہ تھا، یہ سب بھاگے ملک سے اور جہازوں میں بیٹھ کر نکلے جانیں بچاتے ہوئے۔ تو یہ ہے وہ انقلاب جو پاکستان میں لانا ہے مجھے، اور اس کے لیے مجھے ایک زندہ قوم چاہیے جو جان سکے کہ ان عوامل کو کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں آج تک جنہوں نے آپ کو ایک غلام قوم بنا رکھا ہے۔ آپ ایک تھرڈ کلاس کنٹری کیوں ہو؟ اس لیے کہ آپ حقیقت کی دنیا میں نہیں رہتے۔ آپ نے اپنے ہاں مذہب کے نام کے اوپر جو گمراہ کن تصورات، یعنی ایسے گمراہ کن عقیدے وضع کر رکھے ہیں کہ آپ کا اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کے پرابلمز کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ کے مذہبی پیشوا مسجدوں میں بیٹھ کر آپ کو موت کے بعد کی زندگی کی بشارتیں اور رحمتیں سناتے ہیں، اور یہ عقیدے دیتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو جتنے کانٹے ملیں گے، جتنے دکھ ملیں گے، اس کے بعد جتنی تکلیفیں ہوں گی تو مرنے کے بعد آپ کو ایک نئی زندگی ملے گی، جنتی زندگی۔ جتنے زیادہ آپ نے دکھ جھیلے ہیں، تو یہ سارے باطل عقیدے، جھوٹے عقیدے، جس دن یہ بت ٹوٹیں گے انسانوں کے، اور یہی وہ بت ہیں جو موسیٰ نے توڑے تھے اپنی قوم کے، یہی بت آپ کو توڑنے۔ تو خمینی کے انقلاب کی، صدام حسین جو آپ نے بات کی، وہ ایک راستہ ہے انقلاب کا۔ انقلاب کا راستہ یہ ہے کہ قومیں اپنے لیے ایک راستہ چنتی ہیں۔ جو انقلاب کا فارمولا اور جو طریقہ کار پاکستان کے اندر اس نظام کو تبدیل کرنے کا ہے، وہ قرآن کریم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہاں ہے، پوشیدہ ہے، واضح ہے، لوگوں کے لیے پوشیدہ ہوگا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ بینات ہیں، واضح ہے کہ وہ کیسے انقلاب لائے تھے، اور وہ انقلاب حق کا انقلاب ہے، اور اس انقلاب کے لیے جو لائحہ عمل ہے، اور کیسے یہ سارے ملک کے اندر جو چینجز لانی ہیں۔ عمران خان کو تو آپ نے دیکھ لیا، یہ جو تماشا ہمارے ہاں آپ کی جو وہ ایلیٹ کلاس چاہتی تھی کہ جی اس کو بدلو تو اس کو بدلو، یہ ایلیٹ کلاس وہی ہے جو آملیٹ کو بدل کر خوش ہو جاتی ہے کہ اس سائیڈ کو نہیں اس سائیڈ کو لگا کر دیکھ لو۔ اچھا دل خوش ہو گیا پاکستان کے عوام کا، پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا کہ ان کو اس انقلاب کی وجہ سے یا جو بھی تبدیلی کی وجہ سے جو کچھ ملنا تھا، وہ اور بھی زیادہ محرومی، اور بھی زیادہ ذلت، اور بھی زیادہ گمراہی، اور اس گمراہی کی انتہا یہ سب کچھ اب ملی ہے۔ اب آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کو خود اٹھنا ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس ملک میں آ جائیں اور یہ کریں، اور بابا پہلے آپ تو تسی تے منجی تو اٹھو،
پہلے اتنی تو تکلیف کرو کہ میرے اس پیغام کو آگے تک پہنچاؤ. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ ایسا کر رہے ہو, بڑی مہربانی ہے آپ کی, اس لیے کہ یہ آپ اپنا فائدہ کر رہے ہو. یعنی میرے اس پیغام کو لاکھوں افراد تک پہنچایا جا رہا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے امام خمینی کا جو پیغام تھا وہ لاکھوں افراد تک پہنچتا تھا اور لوگ سنتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اسے بھی سنو. میرے خلاف جو ان جرنیلوں نے تماشا کرنا تھا وہ کر لیا. وہ تماشا یہ تھا کہ جی ایک آدمی ہے امریکہ میں, وہ لوگوں کو قرآن کے غلط ترجمے کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اس سے کیا ہوا, اور بھی زیادہ تعداد میں لوگ اس آدمی کی تلاش میں نکلے, اور وہ یہ آدمی کوئی ایسا پوشیدہ نہیں ہے. فیس بک کی وجہ سے میں ایک گمنام آدمی نہیں ہوں, ایوری باڈی نوز می, ہر آدمی جانتا ہے میں کون ہوں. سو یہ اب ان کا یہ جو یوسوس فی صدور الناس کہ ایسا وسوسہ, ایسی وسپرنگ کمپین اس آدمی کے خلاف چلا دو, اس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. یعنی اتنی گھٹیا حرکت کی ہے یہ باجوہ سرکار نے, اور میں نے تحقیق کی ہے اپنے طور سے, اس لیے کہ پاکستان آرمی کے اندر میرے بھی بہت گہرے روٹس ہیں کہ یہ جو میرے خلاف کمپین تھی انہوں نے کیوں چلائی, یہ اس کی وجہ کیا تھی, تو یہ مقصد ان کا کیا تھا اور کیا کیا, اور جو ذلیل کام کیا. اور اس قسم کا ذلیل کام صرف پاکستان کی جماعت اسلامی یا وہ لوگ جو جماعت اسلامی والا اسلام مانتے ہیں کہ جھوٹ بولو, جھوٹا پروپیگنڈا کرو. جیسے بے نظیر کے خلاف انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ جی یہ سلمان رشدی کی دوست ہے, اور پھر بے نظیر کی ننگی تصویریں اور اس کے سلمان رشدی کے ساتھ رشتے, وہ آسمان سے پوسٹر اور پیمفلٹ پھینکے گئے. اسی طرح سے میرے خلاف جو تماشا کیا, میرے گھر کی عورتوں کو, میری بہنوں کو, ان کی تصویریں پاکستان کے چینلز پر نشر کی گئیں. میرا نام نہیں لیا کسی نے, نام لینے کی جرت بھی نہیں ہوئی کہ نام لیں گے تو لوگ تو جانتے ہیں. نہیں, میری تصویریں دکھائیں, میرے گھر کی عورتوں کی تصویریں دکھائیں اور کہا امریکہ میں ایک آدمی ہے اور یہ ملعون شخص قرآن کریم کے غلط ترجمے کر رہا ہے. اوے الو کے پھٹو, صحیح ترجمہ تم کر کے دکھاؤ, کرو صحیح ترجمے. میں جو ترجمہ کر کے دکھا رہا ہوں, یہ سنا رہا ہوں 10 سال سے, میری ہر تقریر میں قرآن کریم کی لغات, ان کی تصویر اور ان الفاظ کے صحیح معنی سامنے ہوتے ہیں. اس قرآن کو میں پیش کرتا چلا آ رہا ہوں. لیکن ان کی کمپین اسی طریقے سے ہے. دے جسٹ وانٹ کہ یہ انقلاب کی آواز, یہ آخری آواز ہے, اس کو کبھی اٹھنے نہ دینا, اس آواز کو پاکستان میں سپریس کرنا. لیکن یہ نہیں جانتے یہ آواز سپریس نہیں ہوگی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اٹھائی ہے یہ آواز, اور لاکھوں پاکستانی اس وقت یعنی کوئی 20,000 کے قریب پاکستانی ہیں جو فیس بک اور یوٹیوب پر لائیو میری گفتگو سن رہے ہیں, اور اس کے بعد واٹس ایپ کے ذریعے سے میری گفتگو کے جو سیگمنٹس ہیں جو گھوم پھر کے میرے پاس آتے ہیں, جو میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں, وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں پاکستان میں. تو اہل پاکستان بخوبی جانتے ہیں اور جان رہے ہیں کہ وہ انقلاب کیسے آنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لی ہیں. وہ لیڈر اسر الاسلام آپ کے سامنے جلد آپ کے پاس ہوگا پاکستان میں, جس وقت آپ تیار ہوگے اس ان الحق کو کہنے کے لیے, اس سچائی کو کہنے کے لیے. سو یہ بار بار میں اس بات کا اظہار اس لیے کرتا ہوں کہ آپ پاکستانیوں کو محروم رکھا گیا ہے ان تصورات سے. آپ پاکستانیوں کو صحیح اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی انقلاب تھا, کیسے انہوں نے رزق کی معاشی تقسیم, مساوی تقسیم کی, وہ تمام چیزیں آپ تک پہنچنے سے روک رکھی گئی ہیں. پاکستان میں جس دن یہ نظام قائم ہوگا, میں نے سلطان پاکستان کا جو لفظ استعمال کیا ہے, پاکستان کی ہر ڈسٹرکٹ کے لیے, یعنی یہ کیا انقلاب ہے, یہ وہی انقلاب ہے جیسے اگر آپ دل میں سوچے بیٹھے ہو کہ اگر جنرل باجوہ کو کوئی انسان ہٹا دے اور موجودہ حکومت کو کوئی ختم کر دے, تو ایک نئی حکومت جو آئے گی, ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کیا کرے گا. لیکن کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں آ رہا. آپ دیکھ رہے ہو, وجہ اس کی یہ ہے
کہ آج جیسے آپ دیکھ لو ضیاء الحق صاحب کی جو ذلت ہے اور اس کے بعد باجوہ جس انداز سے اپنی ذلت کو چھپاتا پھر رہا، وہ باجوہ سے پچھلا والا جو ہے وہ تو گمشدگی میں چلا گیا ہے نا، پیسے شیسے لے کر آسٹریلیا میں سنا اس نے کوئی جزیرہ خریدا ہے پاکستان کے، اور اسی طرح سے یہ ان سب کی دولتیں آپ دیکھ لیں، جہانگیر ترین کے محلات کی تصویریں آپ دیکھیں جو اس نے برطانیہ میں بنائیں، تو یہ تمام چیزیں جنہوں نے کر رکھی ہیں، اب جنرل باجوہ کی ذلت کے بعد کوئی شخص اٹھنے کو تیار نہیں ہے اس انقلاب کو لانے کے لیے۔ آپ پاکستانیوں کو اب اپنا مارشل لا لگانا ہے۔ یہ جو میں سلطان پاکستان کہتا ہوں، میں ایک چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے پاکستان کے حالات درست کرنا چاہتا ہوں، اور یہ 3 ماہ کے عرصے میں ایسی ستھری صفائی ہوگی، کیونکہ میں نے اس انقلاب کو دیکھا ہے، جیسے ایوب خان صاحب نے کیا تھا، کمال صفائی کی تھی پاکستان کی انہوں نے ابتدا میں، جتنے سیاسی لیڈر تھے ان سب کو نہ صرف یہ کہ جیل کیا، نہ صرف سیاسی لیڈر، جتنی میڈیا کی پرسنالٹیز تھیں جو پاکستان کے باہر سے پیسے لے کر لکھتے تھے، ان سب کو جیل کیا اور ان کو 10 سال تک ایبڈو کیا کہ 10 سال تک ان کے منہ سے آواز نہ نکلے، ان کی جان بخشی کی جو تھی ضمانت یہ تھی۔ تو یہ اس انداز سے پاکستان کے حالات کو بدلنا، یہ میرا پروگرام ہے، اور اس میں دیر صرف آپ کی ہے، یعنی ٹیلی فون نمبر ہم فراہم کرتے ہیں، کیونکہ مجھے ایک تعداد چاہیے 30 لاکھ پاکستانی، اس میں سے اگر صرف 3% بھی ایسے ہو جائیں کہ جس وقت میں پاکستان آؤں وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وہاں موجود ہوں، تاکہ امریکہ کی بھی آنکھیں کھلیں کہ پاکستان آزادی کے لیے تیار ہے۔ تو امریکہ کبھی نہیں روکے گا آپ کی اس آزادی کو۔ امریکہ نے اسی لیے آپ کے اوپر یہ کٹ پتلیاں قائم کی ہوئی ہیں کہ امریکہ جانتا ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خون خرابہ کرو گے۔ جی آپ فرمائیے، میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ تدام آپ کی آواز نہیں مجھے آ رہی، آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ یہ تمام ٹیلی فون نمبرز جن ٹیلی فونز پہ آپ رابطہ قائم کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ ڈائریکٹلی، امریکہ کا میرا نمبر ہے 661-758-0899۔ جی آپ کو آواز بہت کلیئر آ رہی ہے ابھی، لیکن آئندہ آپ نے جو پروگرام کرنا ہے اس کے لیے لاہور کا اپنا وینیو چینج کیجئے اور ایک ایسی جگہ جا کے بیٹھیے جہاں پر ہمارے پاس یہ انٹرنیٹ کی یہ دقت نہ ہو، اور میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کہاں پہ جا کے بیٹھنا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ 20,000 لوگ جو ہیں وہ جی ابھی آ رہی جی آپ کی آواز، آپ کو میری نہیں آ رہی۔ ریشم میں یہ پوچھ رہا تھا کہ پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے سوال، اب آپ کی آواز نہیں آ رہی جی، آئی ایم سوری، آئی ہیو لاسٹ۔ سو میں یہاں پر اس وقت گفتگو کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک پرابلم چل رہا ہے اس وقت آڈیو کا۔ گفتگو کا ایک مختصر گفتگو یہ ہے کہ میرے پاکستانیوں، یہ دیر آپ کی طرف سے ہے، یقین، ایمان، ایک ایسے لیڈر پر ایمان جو آپ کے سامنے ہے، جس کا ایک سپاٹ لیس کیریکٹر ہے۔ جی میں آپ پاکستانیوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں، میں ہرگز کسی جمہوری طریقے میں، کسی الیکشن میں، کسی انتخابات میں نہ بلیو کرتا ہوں، نہ میرا یہ ارادہ ہے۔ آپ کو 4 سال کے لیے ایک چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو منتخب کرنا ہے، ایک سلطان کو منتخب کرنا ہے، ایک سلطان پاکستان کو، جو آپ کو آزادی دلا سکے اور آپ ایک آزاد قوم کے طور سے اٹھ سکو۔ تو یہی میرا آج کا آپ کے لیے پیغام ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ بہت سے سوالات جو لوگ لکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ، خالد بھاندرے خالد صاحب، سلام، وعلیکم السلام آپ کا، اور خیال کنگ صاحب، خیال بادشاہ صاحب بہت خوبصورت باتیں لکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ خیال بادشاہ صاحب۔ میں آپ کے پیغامات پڑھ رہا ہوں کیونکہ صدام حسین صاحب کی وہ وہاں پر اللہ اکبر، فلک شیر صاحب لکھ رہے ہیں، اور بابو راجپوت صاحب
عوام انقلاب کے لیے تیار ہو رہے ہیں. میں جو کچھ پڑھ پا رہا ہوں میں ان تمام باتوں کو لکھا ہے عمران خان ہماری آخری آپشن ہیں. پھر کیا کیا اس نے, پھر کیا کیا اس نے, یہ آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا کیا اس نے. قرآن مجید مولانا کو حامان کہہ کر پکارتا ہے. بالکل صحیح کہا انہوں نے. مولانا صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی مولانا نہیں ہے. اور قائد اعظم نے ایک الگ ملک کی بات کی تھی کہ حکومت کرنے کی نہیں. یہ تحقیق بہت ضروری ہے میرے بھائی. اب واپس آپ نہیں جا سکتے. یہ آپ اگر کوشش کرو بھی تو واپس ٹوٹے ہوئے انڈے سے آپ انڈا نہیں بنا سکتے. اب جو کچھ آپ کے سامنے موجود ہے. جی صدام آپ بولیے. جی صدام آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی اور آئی ایم ویری سوری. تو میں اب اس وقت آپ تمام ساتھیوں کو, آپ سے میں معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت ہمارا آڈیو کا جو پرابلم چل رہا ہے اس کی وجہ سے آج کا پروگرام اتنا اچھا نہیں ہمارے سے ہو پایا. نیکسٹ پروگرام جو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس سے بہتر ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ تمام ساتھیوں کا شمولیت کا بہت بہت شکریہ. اپنے ہاں اس امید کو زندہ رکھیے کہ ہمارے ہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے ایک ایسا لیڈر اٹھایا ہے جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اور آپ میں سے وہ لوگ جو سمجھ سکتے ہیں, جو آنکھیں رکھتے ہیں, وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ایک انسان ہمارے میں سے ہمارے جیسا ہی اٹھا ہے تو آپ کو بھی اٹھنا ہے استقبال کرنے کے لیے جب یہ پاکستان آئے. یہ جو آپ لفظ بولتے ہو ربنا تقبل منا, اس کے معنی یہ ہیں کہ اے رب ہمیں استقبال کرنے کی توفیق عطا کر, ہمیں استقبال کرنے کی توفیق عطا کر ان رحمتوں کی جو تیری طرف سے ہمیں ملنے والی ہیں. آپ پاکستانیوں کو رحمتیں ملنے والی ہیں اور وہ اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ آپ کا خوف ہے. اپنے خوف سے نکلیے, رابطہ قائم کیجیے ہمارے ساتھ, اس لیے کہ ہم اس انقلاب کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں. انقلاب آ کے رہے گا. انقلاب زندہ باد, پاکستان زندہ باد اور سلطنت پاکستان زندہ باد. آپ سب کی شمولیت کا بہت بہت شکریہ. پردہ ہے پردہ, پردہ ہے پردہ, پردے کے پیچھے پردہ نشی ہے. پردہ نشی کو بے پردہ نہ کر دوں تو, پردہ نشی کو بے پردہ نہ کر دوں تو اکبر میرا نام نہیں. پردہ ہے پردہ, پردہ